बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक घर चलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में जेब खाली और दिल बोझल होता है। यही तो फ़र्क है गरीब और अमीर की सोच में। माय डियर सिस्टर्स, आप सब जानती हैं कि मैं खुद एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे आप सबके दुख, फ़िक्र और ख्वाब बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। तो ना मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, और ये किताब पढ़ के मुझे लगा था कि काश ये सारी बातें जो है ना वो हमारी मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती, और लेकिन उनके दिल की एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि घर के हालात बदल जाएँ और घर में सुकून और खुशहाली आ जाए। इसीलिए आज मैं अपनी प्यारी बहनों को आसान अल्फाज में बताऊँगी कि अमीर लोग कौन सी आदत अपनाते हैं जिनसे वो आगे बढ़ते हैं, और गरीब लोग कौन सी आदत नहीं छोड़ते जिनकी वजह से हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये बातें अगर आपने समझ ली, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी तब्दीली कर ली, तो यकीन माने माय डियर सिस्टर्स, आपकी अगली नस्ल की दुनिया बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जनाब, ये जो किताब है ना, रिच डैड पुअर डैड, इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि उसके दो बाप थे, एक पुअर डैड और उसका सगा वालिद जो पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की कमी में जीते रहे, और दूसरा रिच डैड था, उसके दोस्त का वालिद जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था मगर माली आज़ादी के माहिर थे। इन दोनों की सोच का फ़र्क ये था, पुअर डैड हमेशा कहता था अच्छी तालीम लो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो ज़िंदगी बन जाएगी, जबकि रिच डैड कहता था कि पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, सिर्फ नौकरी पर मत रुको। यही वो फ़र्क है जो आज दुनिया में मिडिल क्लास और अमीर लोगों को अलग करता है। अमीर लोग जायदाद, बिजनेस, सरमायाकारी बनाते हैं, जबकि गरीब लोग जो है वो कर्ज़ें, किस्तें और गैर ज़रूरी अखराजात में फंस जाते हैं। अमीर अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ डिग्री पर जोर देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। तो माय डियर सिस्टर्स, मैंने दिल से ये चाहा है कि ये सबक आप तक पहुँचे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ दिन रात मेहनत करती हैं मगर अक्सर अपने ख्वाब भूल जाती हैं। अब वक्त है कि हम अपनी सोच को बदलें। अल्लाह पाक के भरोसे और सही प्लानिंग के साथ हम भी अपनी अगली नस्ल की नई दुनिया बना सकते हैं। तो इस बुक का पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसा अपने लिए काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। माय डियर सिस्टर्स, रिच डैड पुअर डैड की सबसे पहली और बड़ी बात यही है, गरीब और मिडिल क्लास जो होते हैं ना वो हमेशा यही सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत के बाद भी पैसा महदूद रहता है। जबकि अमीर लोग अपनी सोच बदल लेते हैं, वो सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं रुकते बल्कि पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल गेट्स को देख लीजिए, उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं किसी कंपनी में नौकरी करूँगा, बल्कि उसने अपनी कंपनी खुद बना ली, माइक्रोसॉफ्ट, और आज उसकी एक एक ईजाद दुनिया के करोड़ों घरों में कमाई कर रही है। यही फ़र्क है माय डियर सिस्टर्स, गरीब दिन रात काम करके थक जाता है मगर जेब खाली रहती है। अमीर एक ऐसा सिस्टम बना लेता है जो इसके सोने के वक्त में भी पैसा कमाता रहता है। अब इस पॉइंट का सबक ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्लानिंग और हिम्मत डालें तो हम भी अपने लिए छोटे छोटे एसेट्स बना सकते हैं, चाहे वो घर का एक छोटा सा बिजनेस हो या बच्चों को स्किल सिखाना हो। असल बात यह है कि सिर्फ नौकरी पर ना रहें बल्कि पैसे को बढ़ाने का सोचें। पॉइंट नंबर 2 है, रिच पीपल बिल्ड एसेट्स, पुअर पीपल कलेक्ट लायबिलिटीज़। ये भी रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा राज है। अमीर लोग जो होते हैं ना वो हमेशा एसेट्स बनाते हैं, यानी वो चीज़ें जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे बिजनेस, जायदाद, शेयर्स, स्किल्स या ऐसा सिस्टम जो कमा कर देता रहे। जबकि गरीब लोग ज़्यादातर लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, यानी वो चीज़ें खरीदते हैं जेब से पैसा निकालती रहती हैं, जैसे कि किस्तों पर महंगे मोबाइल ले लिए, किस्तों पर गाड़ियाँ ले ली, गैर ज़रूरी चीज़ें ले ली, दिखावे का खर्च, दिखावे का सामान ले लिया। हेनरी फोर्ड की मिसाल देखते हैं, उसने पैसा अपनी ख्वाहिशों पर ज़ाया नहीं किया बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाया, फोर्ड मोटर्स, जिसने लाखों गाड़ियां बेचकर उसके ख़ानदान को नस्लों तक अमीर बना दिया। सबक ये है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते रहे तो जेब हमेशा खाली रहेगी, लेकिन अगर हम छोटे छोटे एसेट्स बनाने लगेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। रिच पीपल फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, पुअर पीपल फोकस ओनली फॉर्मल एजुकेशन।
اچھا یہ بہت بڑی حقیقت ہے، غریب اور مڈل کلاس ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو بس اچھی ڈگری دلوا لو، اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن امیر لوگ جانتے ہیں کہ صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے فائنینشیل ایجوکیشن، یعنی پیسے کو کمانے اور بڑھانے کا علم۔ اسی لیے بل گیٹس نے بھی ڈگری ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت آئیڈیاز اور فائنینشیل سکلز میں ہے، صرف کتابوں کے نمبروں میں نہیں ہے۔ ہنری فورڈ نے بھی کہا تھا کہ if you think you can or you think you can't you are right، یعنی سوچ اور سمجھ ہی اصل تعلیم ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہو، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو صرف نوکری ڈھونڈنے والا نہیں بلکہ پیسے کمانے کا ہنر سکھانا چاہیے، جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بزنس سکلز یا سیونگ کی عادت، یا یہی عادت جو ہے نا وہ ان کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہے۔ اور ہم جو ہے نا بچپن سے ہی اپنے بچوں کے دل میں یہ ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے ہم جو ہے نا آپ کو اچھی نوکری دلوائیں گے، اچھی نوکری کر لو گے تو اچھی زندگی گزارنا شروع کر دو گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اچھی نوکری، بہت اچھی نوکری بھی مل جائے نا تو پھر بھی وہ آپ کو 2+2=4 پر ہی رہنے دیتی ہے، وہ پھر آپ پوری زندگی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، خواہشیں پوری نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے ریچ پیپل ٹیک رسک، پور پیپل پلے سیف۔ ایک اور بڑا فرق جو ہے نا وہ امیر اور غریب کا یہ ہے کہ امیر لوگ رسک لینے سے نہیں ڈرتے، وہ جانتے ہیں کہ اگر رسک نہ لیا تو کامیابی بھی نہیں ملے گی، جبکہ غریب اور مڈل کلاس ہمیشہ سیف کھیلتے ہیں۔ نوکری پڑھ لی بس ساری زندگی ہوں اودے تے ہی گزارا ہونا، تھوڑے سے پیسے جمع کیے بس خوف یہی رہتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ مائی ڈیئر مدرز، اگر ہم یہ سوچتے رہے، اگر ہم یہ سوچ کے ڈر کر چلیں گے تو زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ رکھ کے سمجھداری کے ساتھ رسک لیا جائے تو کامیابی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ریچ پیپل تھنک لانگ ٹرم، پور پیپل لیو فار ٹوڈے۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ امیر لوگ ہمیشہ آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں، وہ آج جو کماتے ہیں اس کا ایک حصہ فیوچر کے لیے بچاتے اور انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ غریب اور مڈل کلاس زیادہ تر صرف آج کے لیے جیتے ہیں، جیسے ہی تنخواہ ملی اگلے ہی دن گروسری، بجلی کا بل، قسطیں اور پھر جیب خالی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ مڈل کلاس گھروں میں اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ چلو آج گزارا ہو جائے کل دیکھی جاؤ گی۔ یہی سوچ انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت مہینے کے 500 روپے بھی بچوں کی پڑھائی یا کسی چھوٹے بزنس کے لیے جمع کرنا شروع کر دے تو وہی رقم ایک دن ان کے کام آ سکتی ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچ کر خرچ کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس سے کیا ہوگا، 100 200 300 400 500 جتنا بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا نہ سمجھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم جمع کرنے لگ جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی اسکل سیکھنے کے کام آ سکتا ہے۔ ہم اپنی سوچ صرف اور صرف بات ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سیونگ اور پلاننگ شروع کر دیں، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ کل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں وہی ایک دن سکون اور خوشحالی کی زندگی جیتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ریچ پیپل لرن ٹو کنٹرول منی، پور پیپل لیٹ منی کنٹرول دیم۔ امیر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بجٹ بناتے ہیں، سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں اور ہر رقم کا حساب رکھتے ہیں، لیکن مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثر پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، جیسے ہی تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے دھیان صرف یہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مہینے کی پہلی تاریخ کو بازار بھر جاتے ہیں، شاپنگ ہو جاتی ہے، نئے کپڑے آ رہے ہیں، مہنگے برتن آ رہے ہیں، ان نیسیسری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں جیب خالی اور گھر میں پریشانی شروع۔ یہ ہوتی ہے منی کنٹرولنگ یو۔ جبکہ امیر لوگ الٹا کرتے ہیں، وہ پہلے سیونگ اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر باقی پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہمیں اپنے پیسے کو اپنا غلام بنانا ہے، نہ کہ خود اس کے غلام بن جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیسوں پر قابو پا لیا تو ان مانے زندگی بہت سکون والی ہو جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریچ پیپل ویلیو ٹائم، پور پیپل ویسٹ ٹائم۔ ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ امیر لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وقت ہی اصل دولت ہے، اسی لیے وہ وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں لگاتے ہیں، نئی سکلز سیکھنے، پلاننگ کرنے اور بزنس پر توجہ دینے میں، جبکہ مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کبھی گھنٹوں موبائل پر سوشل میڈیا سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی فضول گپیں لگاتے رہتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اکثر گھروں میں خواتین دن کا آدھا وقت بس یہ سوچنے میں گزار دیتی ہیں کہ آج کیا پکاؤں، یا موبائل پہ دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو کوستی رہتی ہیں، جبکہ اگر یہی وقت کسی اسکل سیکھنے میں، بچوں کو پڑھانے میں یا کوئی چھوٹا کام شروع کرنے میں لگا دیا جائے تو زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔
تو پیسہ تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وقت جو ہے نا وہ ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اور وقت جو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کو برابر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو وقت پر قابو کر لیتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ریچ پیپل لرن فرام مسٹیکس، پور پیپل ریپیٹ دیم۔ ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ امیر لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، وہ ناکامی کو سبق بنا لیتے ہیں اور اگلی بار بہتر کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس اور غریب لوگ بار بار وہی غلطیاں دہراتے ہیں، قسطوں پر چیزیں لینا، سیونگ نہ کرنا، دوسروں کو دیکھ کر فضول خرچی کرنا، یہی عادتیں انہیں پیچھے باندھے رکھتی ہیں۔ یہاں پر مجھے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو کا بھی یاد کروانا ہے، وہ میری سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو بھی تھی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو انسان کو کبھی امیر ہونے نہیں دیتی، ہمیشہ غریب رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے وہ میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ضرور جا کے دیکھیے گا، تاکہ آج کی اس ویڈیو کی باتیں اور بھی گہرائی سے آپ کے دل میں اتر جائیں۔ اور یقین جانیے جب آپ ان عادتوں کو جو اس ویڈیو میں نے بیان کی ہوئی ہیں اپنا لیں گے تو آپ کو ترقی کرنے سے، خوشحال ہونے سے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو جناب کچھ سیکھنے کے لیے غلطیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، رسک بھی لینے پڑتے ہیں۔ امیر لوگ رسک لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کچھ نیا کرنے کی ہمت نہ ہو تو زندگی وہیں جمی رہے گی، اس لیے وہ بزنس شروع کرتے ہیں، نئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نئی آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس لوگ ہمیشہ سیف کھیلتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اگر پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا، اگر ناکام ہو گئے تو کیا کریں گے۔ تو یاد رکھیے دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رسک ضرور لیا ہے، چاہے وہ بل گیٹس ہے کا یونیورسٹی چھوڑنا ہو، یا ہنری فورڈ کا بار بار ناکام ہونے کے باوجود نئی گاڑیاں بنانا ہو، یا پھر ایلون مسک کا بار بار تجربوں سے گزرنا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی رسک جو ہے نا یہ بعد میں ان کو کامیاب اور دنیا میں مشہور کرے گا۔ تو اگر آپ چھوٹے سے رسک سے بھی ڈرتے ہیں تو آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا گھر میں بیٹھے کام شروع کرنا، یوٹیوب چینل کھولنا، یا بچوں کو اچھی سکل سکھانے پر پیسہ لگانا، یا پھر کسی بھی اور جگہ پہ انویسٹ کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے رسک جو ہوتے ہیں نا یہ زندگی میں ان کا پھل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن سیف کھیلنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو ہمت کر لیتے ہیں نا وہ اللہ پاک بھی ان کے قدموں میں برکت ڈال ہی دیتا ہے۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے ریچ پیپل ورک فار لرننگ، پور پیپل ورک فار منی۔ آخری بات جو اس کتاب میں بہت گہرائی سے سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امیر لوگ صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، وہ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ نئی سکلز، نیا علم، نئے تجربے حاصل کرتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قدر اور آمدنی دونوں بڑھتی رہیں۔ لیکن مڈل کلاس لوگ، غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر تنخواہ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بس زیادہ گھنٹے لگائیں، تھوڑا اور اوور ٹائم لگا لیں تو پیسے بڑھ جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف پیسے کے لیے بھاگنے سے زندگی کبھی نہیں بدلتی، اصل تبدیلی سیکھنے میں آتی ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی خود عادت ڈالیں گی، اپنے بچوں کو ڈالیں گی، چاہے وہ کوکنگ ہو، نئی ریسپیز ہو، یا بچوں کو پڑھانے کا نیا طریقہ ہو، یا گھر بیٹھے کوئی آن لائن سکلز ہو، یا پھر اپنے بچوں کو کوئی شارٹ کورسز کروا دیں گی۔ اور آج کل تو موبائل پہ ہر چیز مفت اویلیبل ہے، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر سکھا سکتی ہیں ایسی چیزیں جو کہ آگے چل کر ان کے کام آئیں، اور وہ جو ہے وہ صرف نوکر بن کر نہیں جئیں بلکہ اپنے اندر وہ اونرشپ پیدا کر لیں اور خود کو مالک سمجھیں کہ آگے چل کے ہم نے باس کی چیئر پہ بیٹھنا ہے، نہ کہ ہم نے نوکر بن کر پوری زندگی گزارنی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صرف پیسے کے لیے بھاگنے سے زندگی کبھی نہیں بدلتی، اصل تبدیلی سیکھنے میں آتی ہے۔ اور یہی بات ہے جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے، کام صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے کرو۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ جو سارے پوائنٹس ہیں نا میں نے آپ کے ساتھ اس نیت سے شیئر کیے ہیں، جیسے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں جو چیزیں کہی گئی ہیں آپ کی زندگی میں روشنی لے آئیں۔ اور ہم مڈل کلاس خواتین اکثر ہماری ذمہ داریوں میں الجھ کر اپنی صلاحیتیں بھول جاتی ہیں، لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے قدم بھی صحیح سمت میں اٹھا لیں تو یقین مانیے ہماری آنے والی نسلیں بہت بہتر زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں رزق کی کشادگی، برکت اور سکون عطا فرمائے، آپ کے بچے علم، ایمان اور کامیابی میں آگے بڑھیں، اور آپ کا دل ہمیشہ ہمیشہ مطمئن رہے اور شکر گزار رہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کو میری یہ کاوش دل سے لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور دیجیے گا۔ میں نے اس ویڈیو پر بہت محنت کی ہے، جب بھی میں کوئی اس طرح کا ٹاپک لے کے آتی ہوں تو میری اس میں بہت لانگ ریسرچ ہوتی ہے۔ میں صرف لکھ کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر دیتی بلکہ میں ایک ایک چیز کو بہت دھیان سے، بہت احتیاط سے اور بہت اوتھینٹک ویز دیکھتی ہوں کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے، وہ کتنی کریکٹ ہے، وہ میری آڈینس کو کس طرح سے
फ़ायदा देगी और किस तरह से मेरी प्यारी बहनों की ज़िंदगियों में कुछ मुस्बत तब्दीली आएगी, तो फिर जाकर मैं जो है वो वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप मेरी की जब कदर करती हैं, मुझे सराहती हैं, तो मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि मैं आपके लिए कुछ और ज़्यादा करूँ। तो माय डियर सिस्टर्स, अपने बहनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को शहज़ादस्तान क्वीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा और आपका एक साथ का सफ़र है, दिल से दिल तक और दुआ से दुआ तक का सफ़र है। तो अपना और अपने आने वाली नस्लों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।